السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم کا سبق بھکتی تحریک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، بھکتی تحریک عہد وسطیٰ کے ہندوستان کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ بھارت میں نجات کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مصلحین نے مختلف طریقے بتلائے ہیں، جس کے اثر سے معلومات، نجات کی راہ، بھکتی تحریک، کرم مارگا، یگنا مارگا، یاگا جیسے تصورات ابھر آئے۔ اس کا آغاز یا فروغ دہلی کی سلاطین کے زمانے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے مذہبی مصلحین اور فلسفیوں نے آزاد بھکتی مذہب کا پرچار کیا۔ بھکتی سے مراد خدا پر مکمل اور پاک و صاف اعتقاد رکھنا ہے، خدا میں بھکتی رکھنا ہے اور خود کو اس کے سپرد کرنے پر زور دینا ہے، جس میں وحدت کے فلسفے کو بڑھاوا دینے اور تمام مذاہب کی یکسانیت کے فلسفے کی تبلیغ ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی مذہب کے رسم و رواج کو اپناتے نہیں تھے۔ کرشنا، راما، اللہ کے نام سے پہچانے جانے والے خداؤں کی عبادت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو نجات دینے اور آخرت کے لیے بھکتی طریقوں کو اپنانے کی صلاح دی۔ بھکتی مذہب کے ساتھ ساتھ اسلام کے ماننے والوں نے صوفی مسلک یا تصوف کا بھی یہاں پر ہندوستان میں جنم ہوا۔ بھکتی تحریک کے اہم سادھو سنتوں میں اہم یہ ہیں: رامانند، نامدیو، کبیر، میرا بائی، چیتنیہ، روی داس، سورداس وغیرہ۔ ان تمام کا تعلق شمالی ہندوستان سے تھا اور جنوبی ہندوستان کے مشہور بھکتی کے رہنما تھے پرندر داس، کنک داس، شوشنالا شریف وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اب ہم بھکتی تحریک کے پہلے رہنما رامانند کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ رامانند الہ آباد کے برہمن خاندان میں پیدا ہوئے۔ بنارس کے ہندو مت کے اصولوں پر اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ انہوں نے بھکتی اور محبت کی بنیاد پر وشنو مذہب کا ایک مدرسہ شروع کیا۔ شمالی ہند کے بعض حصوں کا دورہ کرتے ہوئے رام اور سیتا کی پوجا کو انہوں نے عوام میں مقبول بنایا۔ رامانند کا کام کاج کا مرکز بنارس تھا۔ رامانند نے ذات پات کی بنیاد کی مذمت کی تھی اور تمام ذات کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا۔ ان شامل ہونے والوں میں سب سے زیادہ مشہور کبیر تھے، جو ہندوستان میں اپنی تعلیمات پھیلائے۔ اب ہم کبیر داس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی پیدائش 1440 سن عیسوی میں ہوئی اور وفات 1510 سن عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس دور کے ایک اہم سنت مانے جاتے ہیں۔ کبیر جولاہوں کے پیشہ ور مسلم گھرانے میں پرورش پائی۔ یہ رامانند کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے زیادہ تر وقت بنارس میں گزارا۔ خود ہی کا ایک نیا فلسفہ لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ ذات پات اور کئی ایک معبودوں کی پوجا کی انہوں نے مخالفت کی اور کبیر کہا کرتے تھے، خدا ایک ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک ہی خدا ہے، ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ان دونوں مذاہب کے درمیان بھائی چارگی اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت کو انہوں نے پروان چڑھایا۔ کبیر نے دوہے لکھے جو دو بیتی ہیں، دو بیتی یعنی 2 یا 3 سطروں میں لکھی جانے والی نظمیں، جس کو آج بھی ہندو اور مسلمان دہراتے رہتے ہیں۔ کبیر کے ماننے والوں کو کبیر پنتھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی کبیر کے راستے پر چلنے والے۔ کبیر ہندوستان کے ایک اہم مذہبی اور سماجی مصلح مانے جاتے ہیں۔ اگلے رہنما کا نام ہے چیتنیہ۔ یہ 1486 سے 1533 تک اس دنیا میں رہے۔
بھکتی تحریک کے مشہور سنتوں میں سے چیتنیہ کا بھی ایک نام ہے۔ یہ بنگال کے برہمن گھرانے میں پیدا ہوئے اور اپنے 25 سال کی عمر میں انہوں نے سنیاسی پن کو اختیار کیا، یعنی سنیاسی بن گئے، راہب بن گئے۔ کئی سالوں تک متھرا اور برنداون میں رہائش پائی۔ سچی عقیدت ہو تو ذات پات کا بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے، یہ ایسا ان کا ماننا تھا، اور بھکتی سے آدمی کا دل و دماغ پاک و صاف بن جاتا ہے۔ یہ ان کی پنتھ و نصیحت تھی، یعنی چیتنیہ کہا کرتے تھے اگر انسان کا دل پاک و صاف ہو تو ذات پات کا بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ چیتنیہ کرشنا کی عبادت کو عوام میں مقبول بنایا۔ کرشنا سے متعلق کئی ایک گیت بھی انہوں نے لکھے ہیں۔ چیتنیہ نے بھی عوام میں ذات پات کے نظام کی کھل کر مخالفت کی۔ سب ایک ہی فلسفے کی تبلیغ کرتے تھے، یعنی جو بھی رہنما رہے ان کا تقریباً ایک ہی فلسفہ تھا کہ سماج سے ذات پات کو ختم کیا جائے اور ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ چیتنیہ کی روحانی تعلیمات چیتنیہ چرتامرتا نامی کتاب میں لکھی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم گرو نانک کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ان کی پیدائش 1466 سن عیسوی میں ہوئی اور وفات 1539 سن عیسوی میں ہوتی ہے۔ اس زمانے کے ایک اور بھکتی مذہب کی تبلیغ کرنے والے گرو نانک اپنی کم عمری میں ہی مذہبی رسم و رواج کے عادی بن گئے۔ گرو نانک کا جنم تلونڈی گاؤں میں ہوا جو پاکستان میں ہے۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد وہ راوی ندی کے کنارے کرتارپور نامی مقام پر بھکتی مرکز قائم کیا۔ ان کے پیروکاروں نے تمام مذاہب کے اصولوں سے علیحدہ علیحدہ طریقے اپنائے اور طعام کا انتظام کیا۔ طعام کا مطلب ہے غریبوں کو کھانا کھلانا۔ پنجابی میں اس کو لنگر بھی کہا جاتا ہے۔ لنگر کا انتظام گرو نانک نے بھی کیا تھا۔ گرو نانک کی تعلیمات تھیں خدا صرف ایک ہے۔ تعلیم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی تعلیم دی کہ بت پرستی نہ کی جائے۔ نیک کام اور صاف بے داغ اخلاق کی بھی انہوں نے اہمیت دی۔ ان کے ہندو اور مسلمان دونوں شاگرد تھے۔ گرو نانک کے ماننے والوں کو ہم سکھ کہتے ہیں۔ گرو نانک کی تعلیمات کو گرو گرنتھ صاحب میں اکٹھا کیا گیا ہے جو سکھوں کی مقدس کتاب مانی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم میرا بائی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میرا بھائی بھکتی تحریک کی ایک اور مشہور شخصیت تھی۔ یہ میواڑ کی شہزادی تھی۔ راجپوت شہزادی ہونے کے باوجود بھی اس نے ظاہری دنیا کو خیر بات کہہ کر کرشن کی خاص عقیدت مند بن گئیں۔ کرشن سے متعلق عقیدت بھری نظمیں انہوں نے لکھیں۔ ان نظموں کا مجموعہ بھجن کے نام سے مشہور ہوا اور آج بھی سارے ہندوستان میں میرا بائی کی بھجن گائی جاتی ہے۔ جس طرح ہندو مذاہب میں بھکتی تحریک کا عروج ہوا، اسی طرح اسلام مذہب میں بھی صوفی ازم کر کے ایک تحریک شروع ہوئی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے ان صوفی رہنماؤں نے کوشش کی۔ صوفی سنت، صوفی لوگ ایران سے ہندوستان آ کر یہاں کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ان کو پیر کہا جاتا تھا۔ صوف نام کے کمبل کو پہنا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے مذہبی لوگوں کو صوفی ہی کہا جاتا ہے۔ پیار، محبت اور بھکتی سے خدا تعالیٰ یا پرماتما کے ساتھ جا ملنا صوفی تحریک سے ممکن ہے، ایسا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس بات کی تبلیغ کی کہ سارے طبقے کے لوگوں سے باعزت طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ بھکتی کے ساتھ ملی ہوئی چال چلن اور موسیقی سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ایسے خیالات صوفیوں کے تھے۔ انہوں نے اردو، ہندی زبان میں بھکتی کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے کئی کتابیں لکھیں۔
پیارے بچوں، چند صوفی حضرات یہ ہیں: معین الدین چشتی، بابا فرید، نظام الدین اولیاء، ملک محمد جائسی، خواجہ بندہ نواز وغیرہ۔ ہندو اور مسلمانوں کو ملا کر تہوارات منانے کے لیے انہوں نے عرس کا آغاز کیا، جو آج بھی جاری ہے۔ اب پیارے بچوں، ہم جنوبی ہندوستان کے چند بھکتی رہنماؤں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس میں نمبر 1 ہے ششنالا شریف۔ ششنال ان کے گاؤں کا نام تھا، شریف ان کا اصلی نام تھا۔ یہ ہاویری ضلع کے شگاوی تعلقے کے امام صاحب اور حاجو ماں کے گھر میں 1819 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ شریف کے لفظی معنی فارسی میں ہمدرد، فرما بردار، بہترین اخلاق رکھنے والا اور دوسروں کا احترام کرنے والا کے ہوتے ہیں، اور ششنال شریف بالکل اپنے نام کے مطابق تھے۔ بچپن ہی سے شریف اسلامی اصولوں کی تعلیم سے متاثر تھے۔ انہوں نے اپنے استاد، جو 3 زبانوں کے ماہر تھے، گووند بھٹ سے تعلیمات حاصل کیں۔ شریف بچوں کی تعلیم کے لیے مقامی چندریشور مندر میں ہی اسکول کھول کر مذہبی تعلیم اور اصولوں کو اجاگر کرنے لگے۔ یہ ایک تنظیمی شخصیت تھے۔ شریف علاقے میں منعقد ہونے والے میلے، تہوارات، کھیل کود اور محرم کے اجلاس میں شریک ہو کر لوگوں کے دل و دماغ کو مہکاتے تھے۔ یہ کنڑا زبان میں کربلا کے واقعات اور امام حسین کے واقعات لوگوں کو بتلاتے تھے، جس سے بہت سارے لوگ ان کے اطراف اکٹھا ہو جاتے اور ان سے یہ روایتیں سنا کرتے تھے۔ پرندر داس مہاراشٹرا میں موجود پورنگڑھ نامی گاؤں کے ایک مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین کا نام وردپا نائک اور لکشمی دیوی تھا۔ ان کا اصل نام یعنی پرندر داس کا اصل نام شیوپا نائک تھا۔ ان کی بیوی کا نام سرسوتی بائی تھا۔ پرندر داس سونے کے کاروباری تھے۔ پرندر داس نے ویشوا بھکتی کے فلسفے کی تبلیغ کرتے ہوئے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ سماجی بھید بھاؤ، یاگاز، یگناز اور ضعیف الاعتقادات کو ترک کرنے کی پرندر داس نے تعلیم دی۔ انہوں نے کہا، پانی میں بیٹھ کر ظاہری تن کو صاف کرنا نجات کا ذریعہ نہیں ہے جب تک کہ روح پاک نہیں ہوتی۔ روحانی بھکتی کے بغیر ظاہری طور پر ہزاروں من پانی سے نہا کر پاک ہونے کو بیکار کہا۔ ان کی لکھی ہوئی نظموں کو کیرتن کہا جاتا ہے۔ کنک داس، بھیرپا اور بچمّا ان کے والدین تھے۔ کنک داس کا اصل نام تمپا تھا۔ تمپا کے پاس بے شمار دولت تھی، اس لیے لوگ ان کو کنکا یعنی خزانے والا کہا کرتے تھے۔ اپنی دولت سے انہوں نے کاگی نلیا مقام پر آدی کیشوا کے مندر کی تعمیر کروائی۔ وہ بچپن ہی سے جنگوں میں ماہر تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں بے حد گہرا زخم کھانے کے بعد کنکا نے اپنے شاہی اقتدار کو ترک کرتے ہوئے زندگی کے اہم اصولوں کو اپنایا۔ ظاہری نمائش، جسمانی طاقت کو رد کرتے ہوئے روحانی طاقت کو اپنا کردار کا حصہ بنایا اور کنک داس بن گئے۔ سماج میں موجودہ بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے۔ کنک داس نے کہا، ڈھکوس لے سنتوں کو لتھاڑا، اور کہا، حقیقی بھکتی یہی ہے کہ انسان خدا کو حاصل کر سکتا ہے۔ بھکتی کی آسان راہ کنک داس نے بتلائی۔ کنک داس نے لاتعداد بھکتی کے کیرتن یعنی بھجن، گیت، نظم لکھے ہیں۔ ان کی تصانیف موہن ترنگنی، نلا چرترے، راما دھانیہ چرترے، ہری بھکتی سارا وغیرہ میں ملتے ہیں۔ بھکتی تحریک کے اثرات: ہندو اور مسلم سماج میں موجود ضعیف الاعتقادی نظریے اور آپسی اختلافات کو دور کرتے ہوئے
ہندو اور مسلمانوں میں بھائی چارگی اور آپسی محبت کو لانا ہی بھکتی تحریک کا اہم مقصد تھا۔ بھکتی تحریک نے ہندو سماج کے کئی نقائص کو دور کیا۔ ہندوستان کے علاقائی زبانوں کو بھکتی تحریک سے فروغ حاصل ہوا۔ ان کے لکھے ہوئے مواد کو دیسی زبان میں تحریر کر کے اشاعت کیا گیا اور ان کا فروغ بھی کیا گیا۔ یہ تحریک ہندوستانی ثقافتی فروغ کا سبب بن کر کثیر ثقافتی سنگم کہلائی۔ تو پیارے بچوں، بھکتی تحریک سبق کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔